ایک دن عمرو عیار اپنے سفر پر جا رہا تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ عمرو حیران ہو گیا، یہ پتھر تو چمک رہا ہے، ضرور کچھ خاص بات ہے۔ عمرو جیسے ہی پتھر کے قریب ہوا، پتھر سے آواز آئی، اے نیک دل مسافر، میری مدد کرو۔ عمرو چونک گیا، ارے تم تو بولتے ہو۔ پتھر نے کہا، میں ایک شہزادہ ہوں جسے ایک ظالم جادوگر نے پتھر بنا دیا ہے۔ صرف وہی شخص مجھے آزاد کر سکتا ہے جو 3 آزمائشوں پر پورا اترے۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، تو پھر دیر کس بات کی، آزمائشیں لاؤ۔ پتھر نے کہا، پہلی آزمائش یہ ہے کہ یہ جو تلوار درخت پر لٹکی نظر آ رہی ہے، اسے بغیر ہاتھ لگائے نیچے اتارنا ہے۔ عمرو عیار نے اپنی زنبیل سے ایک جادوئی چھڑی نکالی اور اس کی مدد سے تلوار کو نیچے اتار دیا۔ پتھر سے آواز آئی، پہلی آزمائش پوری ہو گئی۔ دوسری آزمائش۔ عمرو بندروں کے ایک غار کے سامنے پہنچا جہاں بندروں کا ہجوم تھا۔ عمرو غار کے اندر داخل ہو گیا جہاں بندر کیلے پھینک رہے تھے۔ ایک بندر نے کہا، ہمیں پسند نہیں مسافر، لو کیلے لو۔ عمرو نے اپنی زنبیل سے جادوئی ڈھال نکالی اور کہا، مجھے کیلے پسند ہیں مگر کھانے کے لیے۔ عمرو نے ڈھال سے کیلے واپس اچھالنا شروع کیے۔ بندر خوش ہو گئے اور کہا، اچھا کھیلا تم نے، تم جا سکتے ہو۔ پتھر سے آواز آئی، دوسری آزمائش بھی مکمل ہو گئی۔ پتھر نے کہا، تمہیں اس چشمے میں دیکھ کر سچ بولنا ہے، اگر جھوٹ بولا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عمرو چشمے میں گیا اور کہا، میں عمرو عیار ہوں، چالاک ہوں، ہوشیار ہوں اور کبھی کبھی شرارتی بھی ہو جاتا ہوں۔ چشمے سے روشنی نکلی اور آواز آئی، سچ بولنے والا ہی سب سے بڑا بہادر ہے۔ پتھر نے چمکنا شروع کیا اور ایک شہزادے کے روپ میں بدل گیا۔ شہزادے نے کہا، عمرو بھائی، آپ نے مجھے آزاد کر کے میری زندگی بچا لی۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، عیاری تبھی اچھی لگتی ہے جب اس میں نیکی ہو۔ یوں عمرو عیار نے پھر ایک اور نیکی کا کام کیا اور ایک نئی مہم پر